صدر مجلس اور ذمہ داران پروگرام، آپ تمامی حضرات کا والہانہ استقبال ہے۔ آج کے اس کانفرنس کی مناسبت سے میں نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ ہے امن عالم کے قیام میں خلفائے راشدین کا کردار۔ امن عالم کا تصور انسانی تاریخ کا ایک بنیادی اور اساسی مقصد رہا ہے۔ موجودہ دور میں جبکہ دنیا پر تباہ کن ہتھیاروں سے لیس بڑی طاقتیں غالب ہیں، امن کی ضرورت پہلے سے کہیں زیادہ اہم ہو گئی ہے۔ اسلام کا بنیادی مقصد ہی امن و سلامتی کا قیام ہے، جیسا کہ اس کے نام اسلام سے ظاہر ہے، جس کے معنی سلامتی اور امن کے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے واللہ یدعو الی دار السلام، اور اللہ سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے۔ خلفائے راشدین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی اور سیدنا علی بن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اسلامی ریاست کی باغ ڈور سنبھالی۔ ان خلفاء نے نہ صرف اسلامی سلطنت کو اصاب دی بلکہ امن و عدل کے ایسے مثالی معاشرے کی بنیاد رکھی جو آج بھی امن عالم کے لیے مشعل راہ ہے۔ اس مقالے کا مقصد خلفائے راشدین کے دور میں امن کے قیام کے لیے کی گئی کوششوں اور ان کے کردار کا تجزیاتی مطالعہ پیش کرنا ہے۔ حضرات گرامی، خلفائے راشدین کا تصور، امن اور اسلامی تعلیمات، مقالے میں بہت ساری باتیں ہیں لیکن میں مختصراً حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں امن و رواداری کے اقدامات، غیر مسلموں کے حقوق کا تحفظ، عدالتی انصاف، اور اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں عدل و انصاف اور امن کی حکمرانی، قانونی حکمرانی اور جزیہ کی واپسی، اس طرح سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں امن و سلامتی کے اقدامات، مذہبی آزادی اور انتظامی انصاف کا معاملہ صاف طور پر نظر آتا ہے۔ آپ نے انتظامی معاملات میں نرمی اور رواداری کو اپنایا، جس سے سلطنت کے مختلف حصوں میں امن و امان قائم رہا۔ مقالے میں سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں امن و مصالحت کی کوششوں کے حوالے سے ذکر کی گئی ہے۔ آپ نے جنگوں میں انصاف اور غیر مسلموں اور ذمیوں کے حقوق کی ادائیگی کی طرف اشارہ کیا ہے۔ خلفائے راشدین کی خارجہ پالیسی اور بین المذاہب ہم آہنگی۔ خلفائے راشدین کی پالیسی کا بنیادی مقصد امن و سلامتی کا قیام۔ انہوں نے فتوحات کے باوجود مقامی آبادیوں کے ساتھ نرمی اور رواداری کا برتاؤ کیا۔ آخر میں نے مقالے میں خلاصہ اور تجاویز کے طور پر پیش کیا ہے کہ خلفائے راشدین نے اپنی فتوحات کے دوران امن عالم کے قیام کے لیے جو اصول اپنائے وہ نہ صرف ان کے زمانے میں کارآمد ثابت ہوئے بلکہ آج بھی ان پر عمل کر کے دنیا میں امن و سلامتی قائم کی جا سکتی ہے۔ انہوں نے اپنی حکومت کی بنیاد عدل، انصاف، رواداری اور انسانی حقوق کے تحفظ پر رکھی، جس کی بدولت معاشرے میں ہم آہنگی اور سماجی استحکام قائم رہا۔ جدید دور میں ان کے طرز حکمرانی کو اپنا کر سماج اور معاشرے کو امن و خوشحال کا گہوارہ بنایا جا سکتا ہے۔ اس سلسلے میں چند تجاویز پیش کی جا رہی ہیں۔ نمبر 1، خلفائے راشدین کے طرز حکمرانی کو جدید دور میں اپنا کر بین المذاہب ہم آہنگی کو فروغ دیا جائے تاکہ معاشرے میں بھائی چارہ اور باہمی احترام قائم ہو۔ نمبر 2، عدل و انصاف کے نظام کو مضبوط بنایا جائے تاکہ ہر فرد اپنے حقوق بلا خوف و خطر حاصل کر سکے۔ نمبر 3، اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے تاکہ کوئی شہری اپنی مذہبی یا ثقافتی شناخت کے باعث محروم نہ رہے۔ اور آخری نمبر 4، تعلیمی اداروں میں خلفائے راشدین کے دور کے امن کے تصورات کو نصاب تعلیم کا حصہ بنایا جائے تاکہ نئی نسل انصاف، رواداری اور سماجی ذمہ داری کے اصول سیکھے۔ خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کی پاکیزہ سیرت اور ان کا کردار آج بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ ان کے اسوہ حسنہ کو اپنانے سے نہ صرف ملک میں امن و امان قائم ہو سکتا ہے بلکہ پوری دنیا کو امن و سلامتی کا گہوارہ بنایا جا سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے بار الہ ہمیں خلفائے راشدین رضوان اللہ علیہ مجمعین کی سیرت طیبہ کو اپنانے اور اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔